صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة حق جدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات سر حضرات بلند آواز. وارث عزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. سامعین گرامی، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں. کریم اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. لیکن میرے محترم سامعین یاد رکھیے، دین پر عمل کرنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے لیکن دین سیکھنے کا مرحلہ پہلے آتا ہے. انسان دین شناس ہوگا تو دین پر عمل بھی کرے گا، اور اگر دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا. دوستو، دو چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ فرق ہر مومن کے پیش نظر رہنا چاہیے. ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا. دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات. آج آپ ایک غیر مسلم کو، کسی ہندو کافر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں. جب وہ کلمہ پڑھ لے گا تو وہ دیندار ہو جائے گا، دین اسلام میں داخل ہو جائے گا.
شرفاء میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک ہندو جو آج کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، ایمان سے بتائیے کیا کلمہ پڑھ لینے سے وہ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات سب کا عالم بھی ہو گیا؟ نہیں۔ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے، جس طرح کلمہ پڑھ کے بندہ دیندار ہو جاتا ہے، دین شناس نہیں ہوتا، اسی طرح صرف کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے بھی بندہ دین شناس نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا، یاد رکھیے پھر دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین بھی سیکھنا پڑتا ہے، دین کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اللہ جب کسی بندے کی خیر چاہتا ہے تو اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دے، اسے فہم دین عطا کر دے۔ یہ دین شناسی، یہ دین کی فہم، یہ دین کی سمجھ، یہ دلیل ہے کہ اللہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ سارے جعفری تشریف فرما ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، انی لوددت لو ان السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین، میں پسند کرتا ہوں میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں۔ دین کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو خطاب کر کے فرمایا، یہ نہج البلاغہ سے جناب امیر کا ایک ارشاد گرامی آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھو آقا کی ذات پہ سارے بلند آواز۔ جناب جابر سے فرمایا، یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر دو بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، دو بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ مولا وہ کون سے بندے ہیں جن کی وجہ سے دین قائم ہے؟ نہج البلاغہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، جن دو افراد کی وجہ سے دین قائم ہے، پہلا بندہ بعالم مستعمل علمہ، اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، با عمل عالم۔ اور دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، جناب امیر نے فرمایا، وَبِجَاهِلٍ لَا يَسْتَنْكِفْ أَنْ يَتَعَلَّمَ، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ جاہل کا کام، جاہل عالم سے پوچھ کے عمل کرے گا، عالم علم پر عمل کرے گا تو دین خود بخود قائم ہوتا چلا جائے۔ دوستو اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے، کچھ تکلیف شرعی آپ کے ذمہ ہے، اور وہ تکلیف شرعی ادا تب ہوگی جب اس تکلیف شرعی کا ہمیں علم ہو۔ خدا بند عالم ہمیں دین شناس بنائے، ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز جمعہ ہے، اور جمعہ کے دن سب سے جو افضل عمل ہے نا جمعہ کے دن کا، وہ محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھنا ہے۔ سامعین گرامی، عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں صفر سے دین کا کام شروع کیا، صفر سے دین کا کام شروع کیا، اور 23 سال لگے رسول اللہ کو اور دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، صفر سے لے کے دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں، اور معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں، جہاں بہت ساری شخصیات کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے۔ اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے
صلوات بلند آواز سے پڑھو محمد والے محمد ابن مسلم سقفی سے فرمایا تھا، ایک دعا تعلیم فرمائی، وہ دعا ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں بھی موجود ہے۔ اے محمد دعا کیا کر، وہ ہمارے لیے بھی دعا، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ دعا کرے۔ اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہی لدینک، میرا اللہ مجھے اپنے دین کے مددگاروں میں سے بنا، مجھے اپنے دین کے ناصروں میں بات وہی کر رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہیں گے، لیکن آغاز اسلام کی میں بات کر رہا ہوں۔ آغاز اسلام میں 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، جنہوں نے سرکار دو عالم کی مدد فرمائی۔ ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں، 3 مستورات ہیں۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس ہستی نے، جس بی بی نے، جس مخدرہ معظمہ نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس معظمہ بی بی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے، ایک ہی سلسلہ نسب ہے۔ اللہ کا دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ وہ گھرانہ جس گھرانے کے لیے رسول اللہ، جس گھرانے کا تعارف نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین نے ان لفظوں سے کروایا، شجرتہ خیر الشجر و اسرتہ خیر الاسر، پوری کائنات کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ ہے تو وہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، اور پوری کائنات کے شجرہ نسب میں پاکیزہ ترین اور بلند ترین جو شجرہ نسب ہے وہ بھی رسول اللہ کا شجرہ نسب۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب خاتم علیہ السلام تک، توجہ چاہ رہا ہوں، سب کے سب انبیاء دین اسلام کے پیغمبر تھے، سب دین اسلام کے پہنچانے والے تھے۔ اور سامعین گرامی، آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم تک، اب بھائی نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب دینے لگا۔ 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت، ایک صحیفہ کے بعد دوسرا صحیفہ، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آتی رہی۔ لیکن سرکار دو عالم کی جب منزل آئی، توجہ چاہ رہا ہوں، سرکار کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ لا نبی آبادی کی نص آ گئی، خاتم النبیین کی نص قرآن میں آ گئی۔ ہاں، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، آقا کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ سوال ہے کیوں؟ پہلے تسلسل سے نبی آتے رہے، انسانیت قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ اب خربوں میں انسانوں کی تعداد ہوگی، پتہ نہیں قیامت تک کتنی آبادی بڑھ جائے گی۔ جب لوگ تھوڑے تھے، تسلسل سے نبی آ رہے تھے، اور قیامت تک کے لیے انسانیت بڑھتی چلی جائے گی، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سامعین گرامی، پہلے نبی اس لیے آ رہے تھے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، دین تکامل کی منزلیں طے کر رہا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا،
اب یہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، نبی کے بعد نبی کی، کتاب کے بعد کتاب کی ضرورت تھی۔ پھر سرکار دو عالم کی جب منزل آئی تو سرکار دو عالم کی بھی زندگی کے آخری سال میں سن 10 ہجری میں 18 ذی الحج کو غدیر خم کے مقام پر سرکار دو عالم نے اللہ کے حکم سے جب اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس اعلان ولایت کے بعد رب نے یہ آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اگلی بات ذرا سنو غور سے، میرے بھائیوں، اب دین مکمل کیوں ہوا؟ اعلان ولایت امیر المومنین سے دین مکمل کیوں ہوا؟ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی دین کی نئے کی ضرورت نہیں۔ سنیے، صرف اس لیے اب نبی کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ رب العزت نے سید الانبیاء کے بعد ہمیں ایک ایسا امام اور ہادی عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے۔ ایک ہادی رب نے، ایک امام رب نے ایسا عطا کر دیا جو 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے۔ اس لیے سید الرسل نے فرمایا تھا، آدم سے خاتم تک 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات اگر کوئی یکجا دیکھنا چاہتا ہے تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو۔ توجہ چاروں میں میرے محترم سامعین، 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کے وارث ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام۔ اب اس لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ توجہ چاہو تم، اگلی بات سنیے ذرا، غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں۔ غدیر میں آ کے دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں۔ دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کر، اور کربلا میں آ کے دین کے ہو گئے 2 حصے، ایک ہے دین کا ماضی، ایک ہے دین کا مستقبل۔ آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم تک، اور مولا امیر المومنین کے اعلان ولایت سے لے کر امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک، یہ دین کا جو ماضی تھا اس کو امام حسین علیہ السلام بچا گئے، اور مولا حسین کے آخری سجدے سے لے کے آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک اس دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ بچا۔ اس لیے میں نے کہا دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے اور دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ اس گھرانے کی عظمت میں ایک صلوات پڑھ دو۔ جس بی بی نے، جس معظمہ نے مکہ میں اللہ کی دین کی نصرت فرمائی، وہ بی بی، وہ محسن اسلام بی بی، محسن اسلام بی بی، جی کون بی بی؟ ملکۃ العرب، سیدۃ القریش، ام المعصومین، ام المؤمنین، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ نبی پاک، کیا سنی بھائیو، نبی پاک اپنے اصحاب سے فرماتے تھے خدیجہ کے احسانات کو بھلا نہ دینا۔ جناب خدیجہ کا ایثار اسلام کی وہ خشت اول ہے، وہ پہلی اینٹ ہے جس پر سارے اسلام کی عمارت قائم۔ لوگ پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہم جناب خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ سرکار فرماتے تھے انتظار کرو، ایک وقت آنے والا میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے۔ دوستو، رب قرآن میں فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اہل سنت بھائی، شیعہ بھائی، سارے سنو، رب فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا جو بندہ جتنا بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر 2 عیب اس میں پائے جاتے ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ ایک عیب احسان فراموشی، محسن کو بھلا دینا،
محسن کے احسان کو بھلانے والا شخص، میرے پیش نظر روایات ہیں، روایات میں ہے کہ جو شخص اپنے محسن کو بھلا دے وہ تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ اپنے محسن کو کبھی نہ بھلانا، اپنے محسن کے احسان کو کبھی نہ بھلانا۔ اور شیعہ سنی بھائیوں، یہ ہماری مجالس اور سارا سال یہ مظلوم کی صف عزا یہ انہی محسنوں کی یاد ہے جن محسنوں کے احسان کے نتیجے میں تو آج مسلمان ہے، آج گھر گھر میں قرآن ہے، آج گھر گھر میں اسلام ہے۔ اپنی جن نمازوں پر، قرآن پر، عبادتوں پر تو ناز کرتا ہے۔ کبھی سوچ اگر یہ آل محمد کے گھرانے کی قربانیاں نہ ہوتی، گھر گھر میں یزیدیت ہوتی، یہ رب کی عبادتیں تجھے کہاں نصیب ہوتی، اسلام تجھے کہاں نصیب ہوتا ہے؟ یہ ان محسنوں کے اسلام کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا امام نے فرمایا وہ بندہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا جو احسان کر کے احسان جتلائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، احسان جتلا کرو اور اذیت کر کے اپنی عبادتوں کو باطل نہ کرو۔ شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے اسے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھو، لیکن تم کسی کے ساتھ کوئی احسان کرو تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلاؤ، لوگوں کی نیکیاں یاد رکھو۔ یہی وجہ تھی محسن اسلام بی بی، خدا کی قسم سید الرسل ساری زندگی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے احسانات کو بھلا نہیں سکے ساری زندگی۔ شیعہ سنی بھائی بیٹھو، میں ذمہ داری سے ایک روایت پڑھنے لگا۔ ام المومنین جناب حضرت عائشہ سے دو حدیث سنانے لگا ہوں۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں ایک دن بھی رسول اللہ کی زندگی میں ایسا نہیں گزرا جس دن رسول اللہ نے خدیجہ کو یاد نہ کیا۔ نہیں مرضی آپ بولیں نہ بولیں، میرا بھائی یاد رکھو، پہلے ایک بات یہ سمجھو، سرکار دو عالم اللہ اکبر جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں نبی پاک نے دوسری شادی نہیں کی، اور یہ شرف اللہ نے کائنات میں صرف ان دو ماں بیٹیوں کے لیے رکھا کہ جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں نبی پاک نے دوسری شادی نہیں کی، اور جب تک جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا زندہ رہیں مولا علی علیہ السلام نے بھی دوسری شادی نہیں کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 25 سال مسلسل، تھوڑا عرصہ نہیں، 25 سال مسلسل محبت پیغمبر کی بلا شرکت غیر کوئی وارث رہی ہے تو صرف خدیجۃ الکبریٰ رہی۔ سرکار نے دوسری شادی نہیں کی جب تک جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ زندہ تھا۔ توجہ کرنا آپ ذرا۔ اور سرکار نے جناب خدیجہ کے بعد پھر متعدد شادیاں کی، 13 کی روایت بھی ہے، 11 کی روایت بھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تھا اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں، 9 امہات المومنین حیات تھیں جب سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب ام المومنین عائشہ کے ان لفظوں کا ذرا وزن کرو، میرا بھائی ہمارے معاشرے میں بندہ دوسری شادی کر کے پہلی کو بھول جاتا ہے، گھر میں 9 بیویاں موجود ہوں اور ام المومنین فرماتی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن رسول اللہ نے خدیجہ کو یاد نہیں، کثرت سے یاد کرتے تھے سرکار جناب خدیجۃ الکبریٰ کو۔ ام المومنین کہتی ہیں تجرید البخاری شرح صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، بی بی کہتی ما غرت علی احد من نساء النبی ما غرت علی خدیجہ، مجھے رسول اللہ کی کسی زندہ بیوی سے اتنا حسد نہیں ہوا جتنا رسول اللہ کی اس مردہ بیوی سے حسد ہوا۔ ام المومنین کہتی ہیں ایک دن مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے کہہ دیا، جب پیغمبر خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ ہر وقت قریش کی اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ نے اس سے بہتر زوجہ آپ کو عطا فرمائی۔ یہ سننا تھا، سرکار کے چہرے پہ غضب کے آثار پیدا ہو گئے، دکھ کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سرکار نے پلٹ کے فرمایا عائشہ خدا کی قسم واللہ ما رزقنی اللہ منہا خیرا، عائشہ خدا کی قسم اللہ نے خدیجہ سے بہتر عورت مجھے عطا نہیں کی ہے، خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں نہیں آئی۔
آمنت بھی نہ کفر بی الناس، خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی تھی جب لوگ کفر کر رہے تھے۔ صدقتنی نہ قذبن الناس، خدیجہ نے اس وقت میری رسالت کی تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے۔ واشرقتنی فی مالہا حین حرمن الناس، اور خدیجہ نے اس وقت ساری دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر دی جب لوگ مجھے ایک ایک پیسے سے محروم کر رہے تھے۔ اور عائشہ یاد رکھ، خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں اس لیے بھی نہیں آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے میری نسل چلائی ہے تو خدیجہ کے وطن سے چلا۔ صلوات پڑھو جناب خدیجہ کی۔ دیکھو ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات وہ ذات ہے جس ذات پہ اللہ سلام بھیجتا ہے۔ میں ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا زیارت نامہ مفاتح الجنان اٹھا کے دیکھ لیں، بی بی کا زیارت نامہ موجود ہے، اس زیارت نامے میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ سرکار جب شب معراج عرش اولیٰ پر پہنچے اور جنت کی سیر کے بعد سرکار کا جب واپسی زمین کا سفر شروع ہوا، جبرائیل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا پیغام ہے رب کی طرف سے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب العزت فرما رہا ہے زمین پہ جا رہے ہیں، خدیجہ کو میری طرف سے سلام کہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے زیارت نامے میں یہ جملہ، میرا سلام اس بی بی پر جس بی بی پہ اللہ نے سلام بھیجے ہیں۔ اور پھر جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میری بھی تمنا ہے خدیجہ میرے بھی سلام قبول کرے۔ سرکار نے سفر معراج سے واپسی پر جناب خدیجہ کو رب کے سلام پہنچائے اور پھر جبرائیل کے سلام پہنچائے، اور بی بی نے ان لفظوں سے جواب دیا ان اللہ السلام و منہ السلام و الیہ السلام و علی جبرائیل السلام۔ جس بی بی جبرائیل کے سلام ہوں، اللہ کے سلام ہوں، آپ بھی بلند آواز سے سلام بھیجیں، صلوات پڑھیں آقا۔ اور خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں نہیں آئی۔ اور جملہ سنو گے، یہ بھی کہتی اس کے بعد میں نے پھر ہمیشہ اچھے لفظوں سے خدیجہ کا ذکر کیا کہ سرکار کو پسند نہیں آتا تھا کہ اگر کوئی خدیجہ کا اچھا لفظوں سے ذکر نہ کر۔ اور ام المومنین کہتے ہیں مدینہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی، نبی کریم اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اگر کوئی ہدیہ آقا کی بارگاہ میں آتا، سرکار سب سے پہلے ایک حصہ نکال کے مدینہ کی اس بڑھیا کو بھجواتے تھے۔ کبھی گوشت فند ذبح کرتے، بکری ذبح کرتے، گوشت کا ایک حصہ سب سے پہلے اس بڑھیا کو بھجواتے، وہ چیز اہل بیت میں ازواج میں بعد میں تقسیم ہوتی تھی۔ ایک دن وہی بڑھیا ام المومنین کہتے ہیں ہمارے گھر آ گئی، سید الانبیاء نے اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی رضا بچھا دی۔ جب اس کی حاجت پوری ہو گئی نا، ہمارے گھر سے چلی گئی، میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون ہے، آپ اتنا اس کا خیال رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عائشہ یہ بڑھیا مکہ میں خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ بڑھیا مکہ میں خدیجہ کی سہیلی تھی۔ اور پھر سرکار نے فرمایا ان حسن العہد من الایمان، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی احترام کیا جائے، اس محسنہ اسلام کی سہیلیوں کا بھی احترام کیا جائے۔ اور میرے دوستو شیعہ سنی بھائیوں، اگر جناب خدیجہ کی سہیلی کا اتنا احترام تھا رسول اللہ کی نگاہ میں، جناب خدیجہ کا مقام کیا ہوگا، جناب خدیجہ کی عظمت کیا ہوگی؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میرے دوستو تاریخ کا ستم ہے مادر زہرا کے ساتھ، تاریخ نے نا انصافی کی، مورخین نے نا انصافی کی، جناب سیدہ طاہرہ کی والدہ ماجدہ کے حق میں تاریخ نے کوتاہی کی۔ یاد رکھو تاریخیں بادشاہوں نے لکھوائیں، خلفاء نے لکھوائیں، قلم خریدے گئے، ضمیر خریدے گئے، اور بادشاہوں نے جیسا چاہا جو چاہا لکھوایا۔ آؤ میں ایک بات کی وضاحت کروں آج۔ یہ
یہ لوگوں کی دیکھا دیکھی، اغیار نے تو کسی حرج و مرج کے تحت لکھا، کسی غرض و مرض کے تحت لکھا کہ جب سرکار کی شادی ہوئی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ تو سرکار کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور لکھا کہ جناب خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ دوستو خدا جانتا ہے محققین مر نہیں گئے، یہ سب ایک تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ افتراء ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو یہ لکھا کہ پہلے جناب خدیجہ بیوہ تھیں اور 2 شادیاں کر چکی تھیں اور پھر سرکار سے شادی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ جناب سیدہ کی ذات پہ تہمت۔ محققین مر نہیں گئے۔ سید نعمت اللہ جزائری جو شاگرد ہیں علامہ مجلسی کے، انہوں نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ میں بی بی پاک کی، نبی پاک کی جناب خدیجہ سے شادی کے حوالے سے پورا ایک باب قائم کیا ہے، اور اس باب میں شیعہ سنی محققین کی تحقیق کے مطابق اور تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے اس قضیے کو ثابت کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جناب خدیجہ کی عمر مبارک 28 سال تھی اور نبی پاک کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ جناب خدیجہ صرف 3 سال بڑی تھیں۔ عالم اسلام کی بڑی معروف کتاب ہے طبقات ابن سعد، اس طبقات ابن سعد میں ابن سعد یہ روایت لکھتا ہے سن 1 عام الفیل کو نبی پاک کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سے 3 سال پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بی بی پاک صرف 3 سال نبی پاک سے بڑی تھی، نہ کہ 15 سال، اور بی بی بیوہ نہیں تھی، بی بی کنواری تھیں۔ پتہ نہیں کس کی شان کو بڑھانے کے لیے مادر زہرا کی شان کو گھٹایا گیا۔ اور میں دوستو عرض کروں، ذرا سننا، تحقیق محققین کا کام، قابل قدر تحقیق اپنے مقام پر موجود ہے، لیکن میں اپنی عقیدت کی بنیاد پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں۔ قدردان بیٹھے ہو، میری عقیدت یہ کہتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جس بی بی کو اللہ رب العزت عصمت کبریٰ کے گوہر کے لیے صدف بنانے والا ہو، اس کو کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا، اس کو غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کنواری تھی، نبی پاک سے پہلے کوئی شادی نہیں کی بی بی نے، پہلی و آخری شادی سرکار دو عالم سے ہوئی تھی، اور اللہ نے پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کے بطن سے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ جیسی بیٹی رگنے آتا۔ اس میں کوئی شک نہیں، بی بی ایک تاجر پیشہ خاتون تھی، تاجر پیشہ خاتون، مال دنیا کی تجارت کی تو کامیاب تجارت۔ آپ نے یہ کئی بار اہل منبر سے سنا، اور یہ روایت موجود ہے۔ میں تو دوستو حیران ہوں، خدا جانتا ہے، میں تو پڑھ کے حیران ہوں، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے 80,000 نر اونٹ، کتنے؟ 80,000 نر اونٹ بی بی کے تھے، جو سامان تجارت لے کے رواں دواں رہتے تھے، قافلے چلتے رہتے تھے۔ کوئی قافلہ شام جا رہا ہے، کوئی مصر جا رہا ہے، جی کوئی کہیں جا رہا ہے، افریقہ تک قافلے چل رہے ہیں، مال آ رہا ہے جا رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ دیہاتی علاقہ، جس بندے نے 2-4 ڈنگر رکھے ہوئے ہیں، اس سے پوچھو کہ 2-4 ڈنگروں کو سنبھالنا آسان ہے، اور 80,000 نر اونٹ، ان کو سنبھالنے والے غلام کتنے ہوں گے، اور قافلوں کو چلانے والے افراد کتنے ہوں گے؟ نسلاً بعد نسلاً غلام تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے۔ جزیرۃ العرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا مقروض نہ ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، میرے محترم سامعین، مال دنیا کی تجارت کی تو کامیاب تجارت کی، اور پھر جب اللہ سے تجارت کی تو کامیاب ترین تجارت کی۔ اور وہ رب سے تجارت کیا تھی؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے مال خدا کو راہ خدا میں خرچ کر کے اللہ سے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی لی،
اور سنو، اس لیے تو تفسیر نور میں آیت اللہ محسن قراتی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ کسی کو کوثر ایسے عطا نہیں کرتا، پہلے مال کثیر راہ خدا میں خرچ کرنا پڑتا ہے، تب جب جا کے کوثر عطا کرتا۔ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ تب جب را کے تب رب کوثر عطا کرتا ہے۔ مال کثیر راہ خدا میں خرچ کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ اور سن لو شیعہ سنی بھائیو، قبل اسلام، طلوع اسلام سے پہلے بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ توحید پرست تھیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا گھر دنیا کی مظلوم و مقہور عورتوں کے لیے جائے پناہ کی حیثیت رکھتا تھا، ایک ملجا ماوا کی حیثیت رکھتا تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا گھر۔ اور ایک بات اور سنو، سرکار کی رحلت کے بعد یہ متفق علیہ شیعہ سنی کے درمیان 9 بیویاں رسول اللہ چھوڑ کے گئے۔ امہات المومنین زندہ تھیں جی، اور بعض بیویوں نے تو بڑی لمبی زندگی پائی، 70-80 سال تک کی زندگی پائی۔ کبھی آپ نے غور کیا امہات المومنین کے خرچ اخراجات کہاں سے پورے ہوتے تھے؟ ان کی ضروریات زندگی کہاں سے پوری ہوتی تھیں؟ پڑھو تاریخ کو، پڑھو تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، بیت المال سے وظیفے لگے ہوئے تھے۔ امہات المومنین کے لیے بیت المال سے وظیفے ملتے تھے، اور بیت المال کے وظیفے سے ان کی زندگی کا نظام چلتا تھا۔ سمجھ آگے بات کی؟ جاؤ تحقیق کرو، اب مجھے جملہ کہنے دو۔ 9 بیویاں چھوڑ کے گئے، بیت المال سے ان کی زندگی کا نظام چلتا رہا، پھر مجھے کہنے دو بیت المال کے مال پر پلنے والی عورتیں، اپنے مال پر اسلام کو پالنے والی صرف خدیجۃ الکبریٰ، باقی سب اسلام سے لینے والی تھی، خدیجہ اسلام کو دینے والی تھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے لیے سب قربان کیا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا، تجسیم رسالت میں بس 2 ہی تو چیزیں، تجسیم رسالت میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب۔ ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب۔ مومنین کرام، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ اب اگر اجازت دیں تو 3-4 آیات آپ کو سنانی ہے، میں نے ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، بھائی کو وقت دو۔ سورہ مبارکہ احزاب، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 29 پڑھنے لگا، 29، 30، 31، 32 ہے دھیان سب کا۔ یہ قرآن میں نے کھولا ہے، سورہ مبارکہ احزاب کو کھولا ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی قرآن ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اور دنیا کی زینت کا تقاضا کرتی ہو، فتعالینا، آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ مال دے کے، اسرحکن سراحن جمیلہ، بڑے احسن طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ نبی کے گھر میں رہ کے مال دنیا کی تمنا کرنا یہ نبی کی بیوی کو زیب نہیں دیتا۔ نبی کے گھر میں رہ کے دنیا اور دنیا کی زینت کا طلبگار بننا یہ نبی کی بیوی کے لیے زیبا۔ تو بھائی مجھے پھر کہنے دو، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اور میرا بھائی نبی کے گھر میں رہ کے مال دنیا کی تمنا کرنے والی اور تھیں، نبی کے گھر میں رہ کے مال دنیا لٹانے والی صرف خدیجۃ الکبریٰ۔ نبی کے گھر میں رہ کے دنیا طلب کرنا زیب نہیں دیتا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، جنت کا گھر، آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ،
اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ پھر یاد رکھو تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا۔ اچھا، یہاں اللہ پاک نے نبی کی بیویوں سے خطاب کیا نبی پاک کے ذریعے سے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا محبوب آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں۔ اب جو اگلی آیت ہے نا، آیت نمبر 30، اس میں رب ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے پیغمبر کی بیویوں سے۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جس کسی نے بھی اعلانیہ کوئی گناہ کیا، ظاہر بظاہر کسی گناہ کی مرتکب ہوئی، یضاعف لها العذاب ضعفین، یاد رکھو پھر اس کے لیے دگنا عذاب ہے۔ اور بھائی قرآن کی روشنی میں ایک مسئلہ سن لو، نبی کی بیوی نیکی کرے عام عورت سے اجر بھی دگنا، اور نبی کی بیوی گناہ کرے عام عورت سے عذاب بھی دگنا۔ رب فرما رہا ہے او نبی کی بیویوں، جس نے کوئی کھلی گمراہی کی، کسی گناہ کا ارتکاب کیا، یاد رکھو تمہارے لیے دوہرا عذاب تیار ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ دگنا عذاب دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ، اور جو اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو اللہ کے لیے خضوع و خشوع کرنے والی ہے، اللہ کے رسول کے لیے خاضع فرما بردار ہے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور وہ عمل صالح کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو اجر بھی دگنا عطا کریں۔ نیکی کرے گی تو اجر بھی دگنا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس نیکوکار کے لیے رزق کریم تیار کر رکھا۔ آگے آیت نمبر 31، پھر رب فرماتا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، اگر کوئی دروازے پہ آ کے دق الباب کرے نا، نبی کے دروازے پہ آ کے، تو خبردار اس کو جواب میں نرم لہجے سے جواب نہ دینا۔ میں اس سے زیادہ آسان اور نہیں کر سکتا، نرم لہجے سے اس کو جواب نہ دینا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ اس کے دل میں لالچ پڑ جائے گا جس کے دل میں بیماری ہے۔ تمہارا نرم لہجہ سن کے اس کے دل میں لالچ پڑ جائے گا۔ اور میرا بھائی میں کیا کروں، ممبر اس وقت بڑی حساسیت ہے، میں کھل کے کہہ نہیں سکتا، جا اپنے علماء سے پوچھ تحقیق کر، کون تھے وہ لوگ جو کہتے تھے چھپ چھپ کے نبی مر جائیں گے تو میں تیرے ساتھ شادی کروں گا۔ اللہ نے پھر یہ آیت اتار دی کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، خبردار۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ہاں غلط بات مت کرنا لیکن نیکی والی بات کرنا، نیکی والی بات کرنا۔ وَقَرْنَا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا۔ اللہ ڈائریکٹ فرما رہا ہو نبی کی بیویوں، گھروں سے باہر نہ نکلنا، گھروں سے باہر نکلنا تمہارا کام نہیں۔ نبی نے فرما دیا تھا کہ باہر نکلے گی حوب کے کتے بھونکیں گے اس پہ۔ اللہ فرما رہا ہے گھروں سے باہر نہیں نکلنا، گھروں میں ٹھہری رہنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کے زمانے والا میک اپ بھی نہ کرنا، جاہلیت کے زمانے والا سرخی پاؤڈر اور بناؤ سنگھار بھی نہ کرنا۔ اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرنا، آتینا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، اطیعنا اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کی بیویوں دیکھتے نہیں ہو ایسے بھی تو ہیں جنہیں اللہ نے ایسا پاک و پاکیزہ بنایا، جیسا پاک و پاکیزہ بنانے کا حق، جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے وہ اہل بیت بھی تو ہیں، اللہ نے ان کے لیے اہل بیت کی مثال دی۔ بس اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔
میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار فرماتے تھے خدیجہ کے احسانات کو بھلا نہ دینا، خدیجہ کے احسانات کو یاد رکھنا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ دوستو وقت گزرتا رہا، یکم شعبان کا دن آ گیا جس دن اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو زینب جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ میری آقا زادی کی ولادت بسعادت ہوئی۔ سرکار دو عالم مدینہ سے باہر تھے، سرکار واپس مدینہ پہنچے، سارا مدینہ استقبال کے نکلا، سیدھے رسول اللہ مسجد میں تشریف لے گئے، سرکار ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، بلال سے فرمایا منادی کرو، منادی ہو گئی، مسجد نبوی کھچا کھچ صحابہ کرام سے مسلمانوں سے بھر گئی، سرکار ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، یا علی گھر جاؤ نا میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مولا امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے، سرکار کے ہاتھوں پہ بیٹی آئی، نبی کریم نے بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیا، سر پہ بوسے دیے، پھر بیٹی کے ننھے ننھے بازو پکڑ کے پھر سرکار نے بیٹی کے بازوؤں پہ بوسہ دیا اور زار زار رونا شروع کیا۔ پھر فرمایا یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ سرکار نے فرمایا یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے، اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اس بیٹی کا نام بھی اللہ ہی رکھے گا۔ جبرائیل ہدیہ تبریک و تہنیت لے کے حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب لگ جائے، اس بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ وحی خدا کے مطابق نام زینب رکھا گیا۔ اب سرکار نے صحابہ کی طرف رخ کیا، اور میرے ساتھیوں صحابیوں تو مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے۔ فرمایا وہ وقت آ گیا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ فرمایا حاضہی مسیل و خدیجہ، لوگوں یاد رکھو یہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا، جس نے زینب کا احترام کیا اس نے خدیجہ کا احترام کیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا او میرے ساتھیوں صحابیوں میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، میری اس وصیت کو غائبین تک بھی پہنچانا، جو مسلمان آج مسجد میں موجود نہیں ہیں میرا یہ پیغام ان تک بھی پہنچانا۔ میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ حضرات آپ سوچ رہے ہوں گے جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول دنیا سے چلے گئے، جتنا احترام کائنات میں اس بی بی کا ہوا ہوگا اتنا احترام کائنات میں کسی دوسری بی بی کا نہیں ہوا ہوگا۔ عزادارو سنو گے کتنا احترام ہوا؟ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا ام المصائب کے نام سے جانتی ہے۔ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی، وہ بی بی جس کی زندگی میں کوئی خوشی نہ آئی ہو، اور جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے۔ عزادارو کعبۃ الرضایا یعنی دکھوں کا کعبہ، کعبہ جانتے ہیں نا، سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں۔ خدا کی قسم رسول کی یہ بیٹی کربلا میں دکھوں کا کعبہ بن گئی تھی، سارے دکھ جس بی بی کا طواف کر رہے تھے۔ نبی پاک تو فرما کے گئے تھے میری زینب کا حیا کرنا۔ مسلمانوں نے کیا حیا کیا؟ نبی زادی کے سر سے چادر چھین لی، نبی کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، قید کر کے کوچہ بکوچہ دیار بدیار، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ اور آزادارو جب بھی موقع ملا میری آقا زادی کو یہی کہتی تھی او مسلمانوں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، او مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، مجھے چادر دے دو، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری لفظ کہہ رہا ہوں عزادارو، خدا آپ کی عبادت کو پرسے کو قبول فرمائے، اور آل محمد کے غم کے سوا دنیا کا کبھی کوئی غم نہ دیکھو۔ عزادارو
کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کا بازار عبور ہو گیا، پھر دربار آ گیا۔ یزید ملعون کے دربار میں پہنچ گئی نبی کی بیٹی۔ یزید ملعون اپنے تخت پر شراب کے نشے میں مست تھا۔ میری آقا زادی نے جو خطبہ پڑھا دربار یزید میں، اس خطبے کے دو جملے سن لو۔ میری آقا زادی نے یزید ملعون کو خطاب کر کے فرمایا، امن العدل یبن الطلقاء تخدیروں کا حرائرہ کا و امات و سوق کا بنات رسول اللہ سبایا۔ اوہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے ہیں، رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار و بازار میں پھرائی جائیں۔ تو نے اپنی کنیزوں کو بھی پردے میں بٹھا رکھا ہے، نبی کی بیٹیاں دربار و بازار میں۔ وَلَئِنْ جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِ مُخَاطَبَتَكَ، آخری جملہ میری آقا زادی نے فرمایا، او یزید ملعون جانتا ہے میں زینب کو سب سے بڑا دکھ کس بات کا، میرے قاسم کے پامال ہو جانے کا دکھ نہیں، عباس کے بازو کٹ جانے کا دکھ نہیں، مجھے بھائیوں کی شہادت کا دکھ نہیں، مجھے سب سے بڑا دکھ اس بات کا میں علی کی بیٹی تو شرابی سے ہم کلام، یزید کا دربار کجا، علی کی شریف بیٹی